السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ چلیں جی، آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ کافی زیادہ گیپ کے بعد جو ہے آج ہماری کلاس سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لاسٹ کلاس میں پیج نمبر 20 تک ہم نے پڑھا تھا اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ پیج نمبر 20 کی حدیث بھی دیکھی تھی۔ اس کے بعد اس بک کے آخر میں جتنی بھی دعائیں ہم نے پڑھ لی تھی، جتنی بھی دعاؤں کی ریفرنس ہم نے دیکھ لی تھی، جتنی بھی دعاؤں کی احادیث سے ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ اچھا یہ حدیث اس ٹائم پہ پڑھنی ہے، وہ ہم نے پریکٹس بھی کی تھی پیج نمبر 20 تک جتنا بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ جس کسی کا بھی لیسن نمبر 3 جو ہے، کلاس نمبر 3 مس ہو گئی ہو، وہ جا کے یوٹیوب سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 21 سے ہم نیکسٹ اذکار جو ہے وہ سیکھیں گے، پڑھاؤں گی بھی لاسٹ پہ۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اسکرین جو ہے وہ صحیح طریقے سے نظر آ رہی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سہل رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح رحمۃ اللہ کہتے کہ اپنی داہنی کروٹ پر سو اور یہ دعا پڑھو، اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوى، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کے پھاڑنے والے، ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور فرقان یعنی کہ قرآن نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اے اللہ تو ہی اعوذ باللہ تھا تو یہاں سے ہے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو ہی اس کی پیشانی سے پکڑنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آخذ بناصیتی، اس کی پیشانی سے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے پس تجھ سے پہلے کوئی نہیں، کوئی چیز، قبلک شیء تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور نہ اور کوئی نہیں، تجھ سے پہلے کوئی نہیں اور تو ہی آخر ہے، ٹھیک ہے۔ وانت ظاہر فلیس فوقک شیء، بس تیرے بعد کوئی نہیں اور تو ہی ظاہر ہے۔ اس کے بعد ہے وانت الباطل فلیس دونک شیء، بس تجھ سے اوپر کوئی نہیں اور تو ہی باطن ہے۔ اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، پس تیرے سوا کوئی نہیں ہم سے قرض ادا کروا دے اور ہمیں محتاجی سے مالدار کر دے۔ آخر میں دیکھیے اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، ہمیں ایک تو محتاجی سے مالدار کر دے، دوسرا ہمارا جو قرض ہے اس کو ادا کروا دے۔ اب اس دعا کو دیکھیے کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اتنی ہے کہ وہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، پھر اس کے بعد تورات، انجیل اور فرقان یعنی کہ قرآن کے نازل کرنے والا ہے۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر چیز سے بچا لے، تو آخر، باطل، اول، آخر سب کچھ تیرا ہے۔ آخر میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قرض کی جو ادائیگی ہے، جو مجھ پہ قرض ہے وہ مجھ سے ادا کروا دے، یہ نہیں کہہ رہا کر دے، کروا دے، اور ہمیں محتاجی سے مالدار کر دے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہ کیا چیز ہے، یہ کیا دعا ہے کہ سونے سے پہلے انسان یہ دعا پڑھ کے سوئے تو اتنی ساری چیزوں سے انسان اس چیز پہ آئے کہ جب دعا میں ہم اتنی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں اور وہ بھی سارے سونے سے پہلے. قرض ادا کروا دے, محتاجی سے مالدار کروا دے, اور اس کے علاوہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے یا انسان کسی شر سے بچنے کی پناہ مانگ رہا ہے, وہ سارے کام سونے سے پہلے کروائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دعائیں جو ہیں وہ بڑی بڑی بھی ہیں, ایک دو بس بڑی آئیں گی, لیکن آپ نے صرف ان کے ترجمے پہ غور کرنا ہے کہ انسان سونے سے پہلے جب یہ دعائیں پڑھتا ہے تو اپنی نیند کو بھی کس طریقے سے وہ عبادت بنا سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سوتے وقت یہ پڑھنے کو کہا, اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ. اے اللہ, تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اس کو فوت کرے گا, تیرے لیے ہی اس کا مرنا اور اس کا جینا ہے. اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کرنا, اور اگر تو اسے موت دے تو اس کو بخش دینا. اے اللہ, بے شک میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں, یعنی کہ صحت طلب کرتا ہوں. اب انسان سونے سے پہلے کیا دعا مانگ رہا ہے کہ میری جان کو تو نے ہی پیدا کیا ہے, تو ہی اس کو فوت کرے گا, تیرے لیے ہی میرا جینا اور میرا مرنا ہے. اگر تو مجھے زندہ رکھے اس رات گزرنے کے بعد جب میں سو کے اٹھوں تو میری حفاظت کرنا, اور اگر تو مجھے موت دے دے اس نیند کے بعد تو مجھے بخش دینا. سونے سے پہلے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سو رہا ہے, اور مجھے صحت یعنی کہ عافیت میں تجھ سے طلب کرتا ہوں, مجھے عافیت دینا. انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کو صحت کی جو قدر ہے وہ ہوتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتی. دو چیزوں کی انسان قدر نہیں کرتا, ایک فراغت اور ایک صحت. حدیث میں آیا ہے, حدیث مفہوم حدیث ہے, جب انسان کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا, جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تب اس انسان کو وہ ٹائم یاد آتا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس نیند آنے تک ذکر کرنا. سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا, اور جب رات ہو جاتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر رات گزارتا, تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتے ہوئے سنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی, پاک ہے اللہ, پاک ہے اللہ, پاک ہے میرا رب, پڑھتے رہتے یہاں تک کہ میں اکتا جاتا یا مجھ پر نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا. کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے تو وہ یہ ذکر کرتے تھے, اور میں جب دروازے پہ باہر بیٹھا ہوتا تھا تو مطلب میں تھک جاتا تھا سن کے, یا مجھ پہ نیند کا غلبہ آ جاتا تھا اور میں سو جاتا, لیکن یہ آواز, یہ ذکر بند نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ دیکھ لیجئے کہ جب نیند نہ آئے تو اسی کو پڑھیے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی. بہت آسان ذکر ہے, زبانی ایزیلی جو ہے وہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں, اسی پیج سے ہے, رات کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا. رات کو بھوک کی وجہ سے پہلو بدلتے وقت, اب تو شاید بہت کم ہوتا ہو, لیکن ہوتا ہے, جن گھروں میں ہوتا ہے کہ جب آدھے پیٹ سویا جاتا ہے تو انسان رات کو بھوک سے اٹھتا ہے. جب ہم دین پہ ہوتے ہیں اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں اور ہم بہت ساری سنتوں کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو وہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انسان اپنے پیٹ کو کس طریقے سے بھرے کہ آدھا پیٹ کے 3 حصے کرے, ایک حصے میں پانی, ایک حصے میں کھانا اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دے. ٹھیک ہے, ہم سارے حصے بھر لیتے ہیں. تو جب انسان سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے تو وہ رات کو اس کو جلدی جو ہے اس کی آنکھ بھی کھلتی ہے, تہجد کے لیے بھی وہ بیدار ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان نے پیٹ بھر کے کھایا ہوتا ہے اور نرم نرم بستر پہ سویا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کو تہجد کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی, کیونکہ وہ ساری آسائشوں اور خواہشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. آگے دیکھ لیجئے, رات کو بھوک کی وجہ سے پہلو بدلتے وقت کیا پڑھتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پہلو بدلتے تو فرماتے, لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ اکیلا زبردست ہے, آسمانوں زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے, وہ بہت عزت والا اور بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے جی, تو جب کبھی رات کو بھوک سے آنکھ کھل جائے تو پھر کون سی دعا مانگنی چاہیے, لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار. دوران نیند آنکھ کھلنے پر سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس سویا تھا. اب ربیعہ بن کعب اسلمی کہیں پیچھے بھی پڑھا, جی بالکل,
جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر سنتے سنتے تھک جاتے تھے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، اب یہی ایک اور حدیث روایت کر رہے ہیں، صحابی ہیں یہ. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرے کے پاس سویا کرتا تھا، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو خاصی دیر تک پہلے سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ، اور اسی کی تعریف پڑھتے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہمارے ساتھ سونے والے جو لوگ ہیں، یا جس کمرے میں ہم سوتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی سوتا ہے، کیا وہ ہمارے بارے میں ایسی گواہیاں دیتے، یا وہ ہمارے بارے میں یہ گواہیاں دیتے ہیں کہ پوری پوری رات ہم موبائل پہ لگے رہے، یا پوری پوری رات جو ہے وہ ہم نے نہ خود سوئے اور نہ کسی اور کو سونے دیا، باتوں میں مشغول رہے. ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ کیا ہماری نیندیں آج عبادت کی طرف مڑتی ہیں؟ ہم اگر سوتے ہیں تو کیا وہ عبادت کاؤنٹ ہو رہا ہے یا وہ عبادت کاؤنٹ نہیں ہو رہا؟ بہت ہی آسان کلمات ہیں کہ جب رات کو آنکھ کھلے سبحان اللہ رب العالمین اور سبحان اللہ و بحمدی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. نیکسٹ ہے جی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات کے وقت آنکھ کھلنے اور جاگنے پر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہوگی، اور اگر بستر سے اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول ہوگی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے تمام تعریفیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں. اے اللہ مجھے بخش دے. بہت خوبصورت دعا ہے، ہر لحاظ سے بہت خوبصورت دعا ہے. انسان کہتا ہے کہ اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، تو ہی صرف میرا معبود ہے. پھر کیا بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں کوئی گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں یا میں کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں تو تیرے علاوہ مجھے کوئی توفیق نہیں دے سکتا، اور بس مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. کیا ہی خوبصورت کنورسیشن ہے اپنے اللہ کے ساتھ. تو دیکھ لیجئے بہت ہی آسان ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہاں تک 4 کلمہ بن رہا ہے. الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر کہیے اللہم اغفر لی. یہ بھی پورشن جو ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ، تیسرا کلمہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہاں پہ الحمدللہ پہلے اور سبحان اللہ بعد میں ہے، تو بعد میں وہ بھی کلمہ آپ کو یہ زبانی یاد ہوں گے، اور آخر میں پڑھنا ہے اللہم اغفر لی. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ایزی بھی ہے، جلدی یاد ہو جائے گی. اور اس کے دیکھ لیجئے فوائد دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کی قبول ہوگی، اور اگر وہ انسان اپنا بستر چھوڑ کر اٹھ کر وضو کرتا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز مقبول ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی برا خواب دیکھنے پر. اب دیکھ لیجئے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ کہا جاتا ہے اور برحق ہے. اچھے خواب بھی آتے ہیں، برے خواب بھی آتے ہیں. 3 طرح کے خوابوں کی اقسام جو ہے وہ بتائی گئی ہے. ٹاپک تو نہیں ہے ہمارا خواب کا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کر لینی چاہیے. بہت سے لوگوں کو اس کا نالج نہیں ہوتا. 3 طرح کے خواب جو ہیں وہ آتے ہیں. ایک اچھا خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک برا خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک خواب ہوتا ہے جس میں ہم اپنا جو بھی ڈیلی روٹین کے کام کیے ہوتے ہیں ہم وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لانگ ٹرم میموری میں یا ہمارے مائنڈ میں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں اور وہ ہم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر برا خواب دیکھا جائے تو یہ بات جان لیجئے کہ اگر ہم کسی سے بھی اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو ڈسکس کرتے ہیں، چاہے کوئی اپنا چاہے کوئی پرایا، چاہے کوئی دوست چاہے کوئی دشمن، کسی سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، اگر سننے والے نے اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کی تعبیر کر دی، فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ جی میں نے نا خواب میں پانی دیکھا تھا، اس نے کہا اچھا تم نے خواب میں پانی دیکھا تھا، پانی کی تو یہ تعبیر ہے. اگر کسی نے علم کے علاوہ، کوئی عالم نہیں ہے، آپ نے کسی عالم سے نہیں، کسی بھی جاہل اور کم علم سے پوچھا، اگر اس نے اس کی تعبیر کر دی تو وہ تعبیر پوری ہو جائے گی. ایک خواب کی عمر 40 سال ہوتی ہے. 40 سال کی ڈوریشن کے اندر آپ نے کسی سے خواب شیئر کیا، دوسری صورت کیا ہے، اور اس نے اس کی تعبیر کر دی،
تو وہ خواب پورا ہو جاتا ہے. خواب ایسے پورا ہوتا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب اس طریقے سے پورا ہوتا ہے جیسے پرندے کے پنجے سے ریت کا نکلنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندہ اپنے پنجے میں ریت کو اٹھاتا ہے تو وہ بالکل سیکنڈ کی طرح، سیکنڈ بھی نہیں لگتے، وہ ریت جو ہے وہ پنجے سے نیچے گر جاتی ہے. اس طرح خواب پورا ہو جاتا ہے اگر کسی جاہل یا کم علم سے آپ نے اس کی تعبیر کروائی. ٹھیک ہے، اسی لیے احتیاطاً بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اپنا خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے. اچھا ہو یا برا ہو اپنا خواب کسی کو مت بتائیں، کیونکہ سامنے والا عادت ہو جاتی ہے کہ سامنے والا سنتے اس کی تعبیر کرتا ہے کہ فلاں کو یہ خواب آیا تھا تو فلاں نے فلاں سے پوچھا تو یہ ہوا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے کیونکہ خواب کی عمر جو ہے وہ 40 سال بتائی گئی ہے. اچھا خواب شیئر کریں، کوشش کریں اس سے بھی پرہیز کریں. برا خواب اگر آئے تو اس کا طریقہ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. سیدنا ابو سلمہ رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں بعض خواب ایسے دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے. آپ کو پتہ نا کہ جب انسان کوئی بھی خوفناک خواب دیکھتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر اس کے اثرات بہت ٹائم تک رہتے ہیں. پھر میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ملا. انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال تھا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. سو جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے اپنے دوست کے علاوہ اور کسی سے بیان نہ کرے، اور جب برا خواب دیکھے تو بائیں یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ، تو بائیں طرف 3 بار تھتکارے. منہ کو اپنا لیفٹ سائڈ پہ کر لیجیے، اپنے منہ کو ٹرن کر کے، اپنی گردن کو ٹرن کر کے لیفٹ سائڈ پہ، الٹی سائڈ پہ بائیں سائڈ پہ کر لیجیے. کرنے کے بعد 3 بار تھتکاریں، پراپر تھوک نہیں پھینکنا، ٹھیک ہے، تھتکارنا اس طریقے سے کہ تھوک کے کچھ بس ذرے سے محسوس ہو. 3 بار تھتکاریے اور یہ کہہ کر اللہ کی پناہ چاہیں اعوذ باللہ، 2-3 دفعہ اس کو پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطانی، من شر الشیطانی و شرہا. ٹکڑوں میں یاد کریں اس کو، اعوذ باللہ من شر الشیطانی و شرہا، میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور کسی سے بیان نہ کرے. تو بس یہاں تک ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اور کسی سے بیان نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا. تو یہاں پہ کیا بات ہے کہ انسان 3 بار تھتکارے گا پہلے، پھر یہ دعا پڑھے گا تو پھر اس خواب کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اس کی جو 40 سال کی عمر تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کو کسی سے بیان نہ کرے تو پھر اس کو وہ خواب جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا. کلیئر ہوگی بات؟ خوابوں کے بارے میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. کبھی موقع ملا ہم خوابوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم سب کو خواب آتے ہیں. مجھے تو بہت زیادہ خواب آتے ہیں، اور میں پراپرلی کہہ لیں کہ جو چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں بہت حیران رہ جاتی ہوں کہ سم ٹائم جب میں اس کو ریئل ہوتا بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے. خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. اور اچھا خواب اپنے دوست کے علاوہ آپ کسی کو مت بتائیں، کوشش کریں کہ وہ بھی صرف اللہ سے شیئر کریں. اللہ سے بڑھ کے ہمارا کوئی اچھا دوست نہیں ہے. اور برا خواب سب سے پہلے زائل کریں. کتنے پوائنٹس میں نے بتائے ہیں. ایک خواب کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہوتی ہے. اگر کسی کم علم یا جاہل انسان کو آپ نے اس سے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ میں نے خواب میں چھپکلیاں دیکھی ہیں، یا میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے، یا میں نے خواب میں کتے دیکھے ہیں، یا میں نے کچھ جانور، کوئی گھوڑا، کوئی گائے، کوئی بھینس، یا میں نے خود کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا، کیونکہ کیا مخصوص چیزیں یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا میں چلنا چاہ رہی ہوں میرے سے چلا نہیں جا رہا، یا میں پیپر سالو کر رہی ہوں تو میرے سے پیپر سالو نہیں ہو رہا، میرا رزلٹ آنے والا ہے تو وہ ہونے، میں تیاری کری مجھ سے تیار نہیں ہوا جا رہا. تو اس قسم کی چیزیں کسی بھی کم علم انسان سے ڈسکس مت کریں. اگر اس نے تعبیر کر دی تو وہ پورا ہو جائے گا. سب سے پہلے اپنے خوابوں کو جو دیکھا ہے اس کو ظاہر کرنا سیکھیں، دعاؤں کو زبانی یاد کرنا سیکھیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا خواب. کلیئر ہوگی بات؟ نیکسٹ چلتے ہیں. نیند میں ڈر جانے پر سیدنا عمر بن شعیب، یہ عمرو نہیں پڑھیں گے، اس کو عمر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، واو اس میں سائلنٹ ہے. سیدنا عمر بن شعیب رحمۃ اللہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیطان وان یحضرون، تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا. ہم سب کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، ہم بالکل سوئے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دباؤ سا فیل ہو رہا ہے، یا ہم ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، ایک طبق سی لگتے ہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں. تو اٹھ کے صرف کم علم کی طرح مت بہیو کیا کریں. ہم گھر والوں کو بتائیں گے بات کہ آج تو میرے ساتھ یہ ہوا،
آج میں خواب میں ڈر گئی. جو طریقہ اللہ نے سکھا دیا اور جو اللہ کے رسول نے سکھا دیا اس طریقے سے بڑھ کے اور اس طریقے سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا. نہ ہی اس نفسا نفسی کے دور میں کوئی ہمارا اپنا ہے اور نہ ہم کسی کے سگے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ وقت رہتے ہی اللہ کی طرف جو ہے رجوع کر لیا جائے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اس کو سیکھ لیا جائے. تو یہ ساری دعائیں جو ہیں کوشش کریں, جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. خواب میں ڈر جانا تو پڑھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من ہمزات الشیطان وان یحضرون. ترجمہ دیکھ لیجیے. میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اس کے غضب سے, اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آتا ہے. پھر کہتے ہیں میں اللہ کے غضب سے ڈرتا ہوں, اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو شیطان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شیطان باز آ جائے کہ انسان ہونے کے ناطے, آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم آگ سے ڈرتے ہیں, ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا, کیونکہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اگر ہم بیٹھ کے یہ بات سوچتے ہیں, کسی کے بارے میں بھی بدگمانی سوچتے ہیں, کوئی بدگمانی آتی, کسی کا برا سوچتے ہیں, تو ہم اس وقت اس انسان کا برا نہیں کر رہے, ہم اس وقت اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہا گیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ میں ظالموں میں سے ہوں. یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کو سکھائی تھی. ہم اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہ نہیں کرتے, ہم بہت پاک صاف ہیں. ہم ظلم کرتے ہیں جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں, جب ہمیں وسوسے آتے ہیں, جب ہم غیبت کرتے ہیں, جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, جب ہم چغلی کرتے ہیں, جب امانت میں خیانت کرتے ہیں, جب ہمارے اندر منافقت پائی جاتی ہے, ہم ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پہ. ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بری ذمہ نہیں کہہ سکتے. تو اسی لیے جیسی رات آنکھ کھلے ڈر جائیں, اپنے آپ کو مضبوط بنائیے, بزدل مت ہونے دیجیے. ان سب چیزوں سے لڑنا ہے, کیونکہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے. یہ کمزور مخلوق ہے, یہ اشرف مخلوقات نہیں ہے. یہ جن کو مانتے ہیں شیطان اس کا تخت جہنم کے درمیان میں لگے گا. تو سب دعائیں جو ہیں وہ اس وقت یاد کرنی جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نیکسٹ ہے جی, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو ڈر جاتا ہوں اور میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے میں اسے تلوار سے مار ڈالتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے؟ میں نے کہا کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا من شر فتنة اللیل والنہار من کل طارق الا طارقا یترک بخیر یا رحمان. تو انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان سے ڈر چلا گیا. میں اللہ تعالیٰ کے, یہ اب ترجمہ سٹارٹ ہو گیا, میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے. میں ہر اس چیز کی شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے, اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ ہے, اے رحم فرمانے والے. تو یہ دعا بھی ہے جو سکھائی گئی ہے اور یہ دعا بھی ہے جو سکھائی گئی. ہمیں 3 دعائیں ہو چکی ہیں. ایک تو خواب کو زائل کرنے والی دعا ہے, اس کے بعد نیند میں ڈر جانے کی 3 دعا ہے, 1 2 اور نہیں 2 ہیں, ٹھیک ہے. 2 دعائیں نیند سے ڈر کے اٹھنے پہ ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے تکلیف اور دشمن سے حفاظت کے لیے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے اور دشمن کے لڑنے سے ڈرے تو وہ بکثرت یہ کلمات کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جب انسان کو گھبراہٹ محسوس ہو اور دشمن کے لڑنے سے کوئی چور گھس آتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو اس دعا کو یاد کر لیجیے. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. بے خوابی کا علاج اور جاگنے کے آداب. جاگنے کے آداب ہم دیکھیں گے, بے خوابی نہیں, تھوڑا لمبا ہی ہے, نیکسٹ ورک شاپ میں اس کو دیکھ لیں گے. چلیں جی, آج ہم نے دعائیں سٹارٹ کی تھی اللہم رب السماوات سے. میں پہلے اس پیج پہ چلی جاؤں, پھر ہم اس کو پڑھنا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. آئی تھنک ایگزیکٹ وہی پیج ہی اوپن ہوا ہے. چلیں جی, ٹائم بھی تھوڑا ہی رہ گیا ہے, لیکن جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہو سکے اس میٹنگ میں پھر آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا. چلیں,
ہینڈ ریز کر دیجیے جنہوں نے میرے ساتھ پڑھنی ہیں دعائیں، تاکہ میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو پڑھا دوں. جی سب سے پہلے میں ذرا آپ لوگوں کی مائک بھی آن کرنے کا آپ کو آپشن دے دوں. سب سے پہلے اپنا مائک آن کر لیجیے سائمہ توفیق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی سائمہ جی میرے ساتھ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب السماوات ورب الارض. ایک سیکنڈ، مجھے اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب السماوات ورب الارض. ورب با کے اوپر زبر ہے، دوبارہ پڑھیے. اللہم رب اللہم دوبارہ پڑھا دوں، دوبارہ پڑھا دیتی ہوں. اللہم رب السماوات ورب الارض. اللہم رب السماوات ورب الارض. ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. ربنا ورب كل شيء. ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء. أعوذ بك من شر كل شيء. أنت آخذ بناصيته. أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وأغننا من الفقر. وأغننا من الفقر. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلا مائک آن کر لیجیے ڈاکٹر نگت ممتاز. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی اب یہ والی ہم دعا پڑھیں گے اللہم خلقت نفسی. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہم خلقت نفسی. اللہم خلقت نفسی. اللہ کا نام موٹا اور ہما پہ غنہ. ویسے تو دعاؤں میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی ہم ترتیب سے پڑھیں گے. اللہم خلقت نفسی. اللہم خلقت نفسی. وأنت توفاها. وأنت توفاها. لك مماتها.
لك مماتها ومحياها ومحياها إن أحييتها إن أحييتها فاحفظها فاحفظها وإن أمتها وإن أمتها فاغفر لها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم إني أسألك العافية. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلا مائک آن کریں گی سدرا صابر. جی سدرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی. سبحان ربی. آگے ہے جی رات کو بھوک کی وجہ سے پہلو بدلتے ہوئے وہ دیکھ لیجیے. لا الہ الا اللہ واحد. دوبارہ سے پڑھیں گے ہا دوسری تھی. لا الہ الا اللہ الواحد القہار. لا الہ الا اللہ الواحد القہار. رب السماوات والارض رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وما بينهما العزيز الغفار. سبحان الله رب العالمين. سبحان الله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. نیکسٹ دعا ہے جی ہمارے ساتھ پڑھیں گی تابندہ. چلیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد للہ الحمد لله وسبحان اللہ وسبحان الله ولا الہ الا اللہ ولا إله إلا الله واللہ اکبر والله أكبر ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ بھی میرے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها. أعوذ بالله من شر الشيطان وشرها. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے کون پڑھنا چاہتا ہے؟ جی بولیے. زنیرہ طارق. جی زنیرہ مائک آن کر لیجیے. جی باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من. دوبارہ سے پڑھیں گے. اعوذ بکلمات. میں ایک جگہ وقف کر لوں. ایک جگہ نا میں وقف کروں. ایک منٹ. زنیرہ میں دوبارہ پڑھاتی ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات
وغضبه وإقابه وشر عباده وإكابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات التي أعوذ بكلمات الله التامات التي لا کو لمبا نہیں کرنا لاتی التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. آخری دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. واللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اب اگلی کلاس، اگلا جو سیشن ہمارا ہوگا، اگلی ورک شاپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے نیکسٹ سنڈے ہم کریں اس کو، تو پھر جاگنے کے اذکار سے پڑھیں گے. اور ٹاپک ہے ہمارے پاس بے خوابی کے اسباب. ٹھیک ہے، کن ریزنز کی وجہ سے رات کو جلدی نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے، وہ ٹاپک ہے. اور دعائیں جو ہے وہ جاگنے کے اذکار سے سٹارٹ ہوں گی. تو یہاں تک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سونے کے اذکار جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. یہاں تک ایپ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی تھی. ایپ کا لنک آپ لوگوں کے ساتھ میں نے گروپ میں بھی شیئر کر دیا تھا. اور اگر ایپ کا کسی کو نہیں بھی پتا تو کلاس نمبر 4 ہے یہ. کلاس نمبر 3 یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے. پلے لسٹ پہ جائیں گے تو سونے جاگنے کے آداب والا جو فولڈر ہے اس میں کلاس نمبر 3 میں ایپ کے متعلق جو بھی چیزیں تھیں میں نے بتائی تھی کہ سم ٹائم ہمارے لیے PDF اوپن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے. تو موبائل میں جب ایپ موجود ہوتی ہے، جیسے ہم نے سورہ ملک کی ایپ کی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اسی ایپ پہ جو ایپ میں نے کلاس نمبر 3 میں انٹروڈیوس کروائی تھی، جو انہیں نہیں دیکھی کلاس نمبر 3 وہ دیکھ لیجئے. یہ آپ لوگوں کی کلاس نمبر 4 ہے. تو بس پھر یہی ہے کہ وہاں سے جا کے آپ لوگ کیا کریں گے کہ کلاس نمبر 3 میں دیکھیں گے کہ ایپ میں سونے کے آداب جس طریقے سے ہم نے سیکوینس میں پڑھے ہیں اور اس بک کے بالکل لاسٹ پہ یہ سارے دیے گئے ہیں، ویسے ہی ایپ میں سیکوینس سے ہے جس طریقے سے ہم نے یہاں بک میں پڑھے ہیں. تو بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اس کو سمجھنا. چلے جی، کلاس میں اپنی اینڈ کرنے لگے ہیں. کسی نے بھی آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی، کوئی چیز شیئر کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے. ادروائز پھر ہم اپنی کلاس جو ہے وہ آف کرتے ہیں. السلام علیکم طیبہ. وعلیکم السلام. جی سائمہ باجی، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ میری تو بھی آج فرسٹ کلاس ہے یہ والی. اچھا ٹھیک ہے. جی میری تو یہ فرسٹ کلاس ہے کیونکہ میں نے تو ابھی فرائیڈے کو ہی جوائن کیا ہے نا. جی تو پھر وہ پیچھے سے جا کے دیکھ لوں باقی. جی بالکل، میں شیئر کر دوں کہ پلے لسٹ ہر سنڈے کو ہماری ورک شاپ ہوا کرتی ہیں جس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس رکھے ہوتے ہیں. سٹارٹ ہم نے لیا تھا موٹیویشنل لیکچر لیا تھا، قرآن کے بارے میں ہم نے جانا تھا. پھر اس کے بعد خلافت پہ بات کی تھی، اور اب اس کے بعد سونے جاگنے کے آداب. ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار اور سونے جاگنے کے آداب جو ہے وہ سیکھیں.
تو ابھی صرف سونے جاگنے کے آداب سٹارٹ کروائے ہیں. میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ پلے لسٹ, آپ پچھلے لیسن اپنے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے بالکل. یہ سلیبس کا حصہ نہیں ہے, بس ایک رینڈم ایک ورک شاپ رکھوائی جاتی ہے سنڈے کو سب اسٹوڈنٹس کے لیے, جو آنا چاہے جو نہ آنا چاہے, لیکن یہ بالکل اوپن ہوتا ہے فار پبلک. اچھا, کوئی بھی آ سکتا ہے؟ جی بالکل کوئی بھی آ سکتا ہے, فری ہے ورک شاپس, پبلک کے لیے اوپن ہے. ٹھیک ہے وہی آتی ہے. چلیں اس کے علاوہ کسی اور نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ باجی میں نے ایک بات پوچھی تھی. جی وہ جو وضو کرتے ہوئے دوپٹے کا کرتے ہیں کہ لے کے کیا کرے, اس چیز کے بارے میں بتائیں. وضو کرتے ہوئے دوپٹہ سر پہ رکھیں. وضو اگر تو ہم نے وضو کرنا ہے واش روم وغیرہ میں جانا, تو آپ کو پتہ ہے واش روم جاتے ہوئے آپ لوگ دوپٹہ سر پہ ہمیں رکھنا چاہیے. اور وضو کرتے ہوئے میں پھر بھی کنفرم کر دوں گی آپ کو کہیں سے, کیونکہ میں ایسے تو نہیں بات کر سکتی, مجھے کہیں سے حدیث لانی پڑے گی, ریفرنس ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے ہی وضو ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا. اگر یہ سوال ہے تو مجھے اس کے بارے میں پہلے ریسرچ کرنا پڑے گا حدیث, کہ ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے یا بالکل کسی نے خود ہی بات بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر یا نیکسٹ ورک شاپ میں اس کا آنسر دے دوں گی, یا میں اس سوال کا جواب گروپ میں پوسٹ کر دوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے باجی, جزاک اللہ. اوکے جی, چلیں جی کلاس میں اپنی اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.